اس سے آگے قرآن کریم میں جو دعا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بڑی ابدیت اور بندگی کا اعلی مقام، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور اس کا پس منظر یہ ہے، اسی سے اس دعا کی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں پرورش کروائی ان کی، اور جب بڑے ہو گئے تو ان سے ایک مرتبہ یہ ہوا کہ وہ کہیں جا رہے تھے تو ان کی قوم بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، اس پر فرعون کی قوم قبطیوں کے ایک آدمی نے اس کو پکڑا ہوا تھا اور اس کے ساتھ کچھ زیادتی کر رہا تھا، تو بنی اسرائیل کے آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے فریاد کی کہ آپ میری مدد، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ قبطی جو کہ حملہ کر رہا تھا بنی اسرائیل کے آدمی پر، اس کو چھڑانے کے لیے اس کو ایک مکہ مار دی۔ اب مکہ مارنے سے مقصد یہی تھا کہ وہ ان کو چھوڑ دے، اس کو قتل کرنا مقصود نہیں تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام طاقتور بہت زیادہ تھے، تو وہ مکہ کہیں ایسی جگہ پڑا ان کا کہ وہ اس مکے ہی سے مر گیا۔ اب ایک طرح سے قتل صادر ہو گیا موسیٰ علیہ السلام، یعنی نادانستگی میں جان بوجھ کر قتل نہیں کیا، غلطی سے ہو، تو پریشان بھی ہوئے کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور پریشان ہونے کے علاوہ بہرحال فرعون کا زمانہ تھا، فرعون کا قانون تھا، تو یہ بھی خطرہ ہوا کہ وہ اس کے جواب میں مجھے قتل کرے گا۔ اسی دوران کوئی شخص آیا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان الملا یأتمرون بک، کیونکہ اس قتل کا تھوڑا چرچا ہو چکا تھا، تو وہ جو سردار تھے فرعون کی حکومت کے، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ بھئی انہوں نے یہ قتل کیا ہے، یأتمرون بک لیقتلوک، وہ یہ مشورے کر رہے ہیں کہ ان کو پکڑ کے قتل کیا۔ لہذا ان صاحب نے جو یہ خبر لائے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فخرج، آپ شہر سے نکل جائیں، انی لک من الناصحین، میں آپ کو خیر خواہی نصیحت کی بات کہتا ہوں کہ نکل جائیں۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام تو کے پاس اور کوئی راستہ نہیں، تو وہ شہر سے تو نکلنا تھا ورنہ جان بچنی تو اس لیے شہر سے تو نکلے، لیکن کہاں جائے اور جا کر کہاں زندگی گزاریں اور کس شہر میں کس بستی میں مجھے پناہ مل سکتی، اس کا کچھ پتہ نہیں۔ تو قرآن کریم اس کا واقعہ ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے فخرج منها خائفا يترقب، موسیٰ علیہ السلام شہر سے نکلے ڈرتے ڈرتے، یترقب حالات کا جائزہ لیتے ہوئے کیا ہو رہا ہے، لیکن نکل تو ہی رہے تھے، قال رب نجنی من القوم الظالمین، تو نکل تو رہے تھے لیکن ساتھ ساتھ یہ دعا مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ یا میرے پروردگار مجھے اب ان ظالموں سے نجات عطا فرما۔ تو دو کام ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں، کیونکہ پتا تھا کہ فرعون جو ہے وہ بنی اسرائیل کے اوپر بے انتہا ظلم کرتا تھا، لہذا اگر اس کے سامنے یہ بات کہی بھی جائے گی کہ بھئی میں نے کوئی جان کے قتل نہیں، جان بوجھ کے نہیں کیا، ہو گیا غلطی سے کہ میں اس کو چھڑانا چاہتا تھا، مظلوم کو چھڑانا چاہتا تھا، اس میں مکہ مار دیا، مر گیا، تو یہ بات اس کے ہاں قابل سماعت نہیں تھی، وہ اس کو قبول نہیں کرنا چاہتا، لہذا وہ ظلم کرتا گیا۔ لہذا پہلا کام یہ کیا کہ دونوں کام ساتھ ساتھ وہاں سے نکلے اور یہ ترقب حالات کا جائزہ لے، تو یہ تعلیم دی کہ جب آدمی کوئی راہ اختیار کرے تو اپنی حد تک جتنی کوشش ہو سکتی ہے ظاہری تدابیر کے لحاظ سے وہ پوری کرے، نکلے، حالات کا جائزہ بھی لیتے رہے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کیا صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ تو آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نادانی میں کوئی کام شروع کر دے، بلکہ اپنا تحفظ کرنے کے لیے جو جائز ذرائع ہیں ان کو استعمال کر، لیکن استعمال کے ساتھ قال رب نجنی من القوم الظالمین، پکارا اللہ تعالیٰ کو کہ اے میرے پروردگار مجھے ان ظالم قوموں سے مجھے نجات